बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ख़बर आ गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज किया गया था नैब तरमीम को, और उसके हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में एक बेंच बना है और उसकी तफसील और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ, मुल्ज़म शहबाज शरीफ पेश हूँ। अदालत की तरफ से अहकामात जारी हो गए हैं और उनके बेटे को आज इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने और तर्जमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मरियम औरंगज़ेब और इलेक्शन कमीशन का जो तर्जमान है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। जिस तरह की लैंग्वेज एक मुस्लिम लीग नून का रहनुमा जो तर्जमान हो मुस्लिम लीग नून का, वो उज़मा बुखारी हूँ, वो मरियम औरंगज़ेब हूँ या कोई और हो, अता तारर जैसे जो लोग हों, उसी लेवल का आदमी इलेक्शन कमीशन का तर्जमान है और आप उसकी भड़कें सुने तो इंसान परेशान होता है कि ये किसी इदारे का तर्जमान है या ये किसी वो सियासी जमात जो थड़े की सियासी जमात होती है उसका और गली मोहल्ले की जो सियासी जमात होती है उसका तर्जमान है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त बदकिस्मती से जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके पास सिवाय ख़वातीन के कोई और ऑप्शन नहीं बचा। पहले फ़रह गुजर नामी एक ख़ातून के ख़िलाफ़ इन्होंने एक्शन लिया और कभी नैब के थ्रू इन्होंने नोटिस भिजवा दिए, कभी एंटी करप्शन के थ्रू इन्होंने नोटिस भिजवाए और कहते ये थे कि ये जो इमरान खान की वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनके और इमरान खान की ये फ्रंट मैन थी और ये जो भी जितने भी पंजाब के अंदर काम होते थे, करप्शन होती थी, उसमें फ़रह गुजर इन्वॉल्व होती थी और वो इमरान खान और वो जोड़ते हैं इमरान खान के साथ। डायरेक्ट तो कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है। 3.5 साल जो बंदा वज़ीर आज़म रहा हो और उसके हाथ इतने साफ़ हों कि आप और वो जैसे आखिरी दिन एक डायरी उठा के गया और ये बात अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी मान चुकी है कि इमरान खान के पास वो डायरी थी, उसके पास और कुछ नहीं था। अब वो तीसरी जगह से उठा के ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने बेटों की जायदाद का ज़िम्मेदार नहीं है, नवाज़ शरीफ अपने बच्चों की जायदाद का ज़िम्मेदार नहीं है, मरीम नवाज़ अपने भाइयों की जायदाद की ज़िम्मेदार नहीं है, काजी फ़ाज़िसा साहब अपनी बच्चों की जायदादों के ज़िम्मेदार नहीं हैं, बिलावल ज़रदारी अपने बाप के जाली अकाउंट से ज़िम्मेदार नहीं हैं, इमरान खान फ़रह गुजर के ज़िम्मेदार हैं। आप इनकी मेंटालिटी देखें। अब इन्होंने एक और ख़ातून उठा ली है और ये तैयबा गुल है। तैयबा गुल ये जो आप जानते हैं चेयरमैन नैब के हवाले से भी, और ये सारा जो तमाशा हम देखते रहते हैं, ये उस तमाशे की एक कड़ी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप देखें मुस्लिम लीग नून की सियासत में जो पिछले 5-6 साल में जब से मरीम नवाज़ ने सियासत संभाली है और उससे पहले भी नवाज़ शरीफ का भी जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो इन्होंने हशर किया और वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया जानती है, इनकी सियासत अब या गैर अखलाकी वीडियोस के गिर्द घूमती है या ख़वातीन के गिर्द घूमती है। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा, कोई मंशूर, कोई चीज़ नहीं है। अब ये तैयबा गुल को इस्तेमाल करके पहले इन्होंने कहा जी कि चेयरमैन नैब ने ये कुछ किया, फिर कहा जी 1.5 माह आप सिर्फ वो जावेद चौधरी के साथ उसका जो तैयबा गुल का इंटरव्यू है जिसमें जावेद चौधरी पूछते हैं कि भाई आप 1.5 महीना रही हैं इमरान खान और वज़ीर आज़म हाउस में, आपको कब से बेजा में रखा गया, वो महीना कौन सा था, अच्छा आपको किन दिनों में किन तारीख़ों में रखा गया उसको पता ही नहीं है, जिसको महीने का नहीं पता और वो 1.5 माह वहाँ से बेजा में रही और वो खामोश रही। फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के भी आने के बाद 3 माह तक वो खामोश रही और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज जो ये सारा कुछ, क्योंकि तैयबा गुल वाला मामला नूर आलम खान लोटा देख रहा है, तो जो आज उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है वो भी मैं इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में डिटेल में बताऊँगा कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ कर अदालतें लगाई गई हैं ये इनके गले पड़ गई हैं। बहरहाल अब मरियम औरंगज़ेब की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि जी मौजूदा हुकूमत ने सारे जो मसाइल का हल है वो ये देखा है कि जो नैब के साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर जिनसी हरासानी और वज़ीर आज़म हाउस में अगवा के रखने के इल्ज़ामात पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बना दिया है वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास और कोई काम तो है नहीं करने का, ना कोई आवाम की भलाई, ना कोई आवाम की बेहतरी। 100 रुपये पेट्रोल महंगा करते हैं, 18 रुपये उसको सस्ता करते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और कौम को बेवकूफ़ बना के अब इनका ये कहते हैं कि जी सारे मसाइल का हल 2 हैं। एक तो जो तैयबा गुल है उसका इंक्वायरी कमीशन बनाना और एक फ़रह गुजर को नोटिस भिजवाना। ये इनकी कुल सियासत,
کل ان کی حکومتی کارکردگی ہے اس وقت تک، اور یہ ان کے ووٹرز بھی دیکھ چکے ہیں، اور ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ووٹرز ان کو بتائیں گے کہ جس عمران خان کو آپ برا بھلا کہتے تھے اس کے خلاف تو آپ کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے، اس کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، آپ تو ادھر ادھر کی باتیں پکڑ رہے ہیں۔ عثمان بزار کے خلاف آپ کو 1982 کا کیس ملا ہے، شیریں مزاری کے خلاف آپ کو 1986 کا کیس ملا ہے، تو آپ نے پھر کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے بھی تھے اس طرح کرپشن نہیں کی جس طرح آپ لوگ کرتے تھے، یا عمران خان تو ویسے نہیں تھے جیسے نواز شریف اور آصف زرداری تھے۔ یہ ان کی اوقات ہے، اور یہ چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انکوائری کمیشن بنا دی ہے۔ اسد کھوکھر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اب یہ جب رجیم چینج آپریشن میں وہ بھی لوٹا بن گئے تھے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے MP تھے، عثمان بزار کے خاص الخاص تھے، عثمان بزار کو استعمال کرتے رہے اور وزیر بھی بنے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بھتیجے کی بھائی کی شادی تھی جس میں ان کے اسد کھوکھر کے دوسرے بھائی کو قتل کیا گیا تھا۔ عثمان بزار بھی اس وقت اس شادی میں موجود تھے، اس وقت وہ PTI میں تھے، قتل ہو گیا، ملزمان گرفتار ہو گئے، اور آج وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، اور مسلم لیگ نون کا حصہ ہوتے ہوئے پنجاب حکومت میں ہوتے ہوئے جو قاتل تھے وہ آج جیل میں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، جیل میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر یہ کمیشن نہیں بنائیں گے، اس پر یہ انکوائری نہیں کروائیں گے۔ یہ فرح گجر اور طیبہ گل کی کہانیاں اور وہ جو خواتین کے جو معاملات غیر اخلاقی چیزیں، بس اس کے اوپر ہی یہ یہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ چیف الیکشن کمشنر کے ترجمان نے آج بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی ترجمان الیکشن کمشنر کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو اتنی فرصت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شوق ہے کہ وہ کسی سے کوئی سوال جواب کریں۔ چیف الیکشن کمشنر اپنے آئینی کردار کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک، میں قانون کا طالب علم ہوں، میں نے آج تک یہ سنا تھا کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں یا جو آئینی عہدے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہیں۔ اگر ایک عوامی نمائندہ عوام کو جواب دہ ہے، ایک وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہے، تو جو چیف الیکشن کمشنر میرے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہیں لیتا ہے، مراعات لیتا ہے اور TADA لیتا ہے، تو کیا میں بطور شہری جو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کیا میں اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کام کے لیے آپ کو آئین پاکستان نے جو ذمہ داری دی تھی یا جو ریاست نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، کیا آپ اس کے مطابق کہہ رہے ہیں؟ یہی تو میرا حق ہے، یہی تو جمہوریت ہے کہ میں سوال کر سکتا ہوں۔ ترجمان کہتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی کردار کے حوالے سے کسی کو بھی جواب دہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی جواب دہ نہیں ہے، وہ کسی اور کو بھی جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر مائنڈ آدمی ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ کسی خوشحالی میں نہیں رہنا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر انتخابات کے انعقاد میں مصروف رہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی آئینی ذمہ داری ہیں۔ الیکشن کمیشن کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا ایک ہی ترجمان ہے جو میں ہوں۔ میرا نام ہارون شنواری ہے اور درہ خیبر کے تاریخی گاؤں لنڈی کوٹل کا باشندہ ہوں۔ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو میرے دفتر آ جائیں، میں سب کنفیوژن دور کر دوں گا۔ پنجاب ضمنی انتخابات کو شفاف اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے الیکشن کمیشن پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ میں نے کسی سے سوال کیا اور نہ کسی سے کوئی جواب مانگا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ بہادری شنواری باشندوں کے خون میں رچی بسی ہے۔ اب خدا کا خوف کریں، یہ کون ہیں جو ترجمان الیکشن کمیشن کے ہیں؟ اور تعریفیں آپ سنیں، یہ تو مریم اورنگزیب سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کہتے ہیں شنواری، بہادری شنواری باشندوں کے خون میں رچی بچی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ بزدلی لفظ کو ہم نہیں جانتے، نہ ہم پہچانتے ہیں۔ مجھے بزدلی کا طعنہ دینے والے ذرا ہمارے علاقے اور قوم کی تاریخ پڑھیں۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو میرے دفتر آ جائیں، علاقے مشہور سوغات شنواری تک کھلائیں گے۔ یہ جناب ترجمان ہے الیکشن کمیشن کے، اور میں تو بڑا حیران ہوا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی رتی بھر بھی جمہوریت ہوتی، اس کو نکال دیا گیا ہوتا۔ بھی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی تڑیاں لگانے والے اور بدماشیاں کرنے والے؟ آپ الیکشن کمیشن کے ترجمان ہیں، آپ اپنی جو میرٹ کے اوپر بات ہے وہ کریں۔ آپ تو کہتے ہیں جی کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میری بہادری، میری بزدلی، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو یہ پھر کہتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جب آپ کے کام سیاسی جماعتوں والے ہیں تو آپ اوپر الیکشن کمیشن لکھوا لیں، اندر آپ کے کام نون لیگ والے ہوں، تو پھر بات تو ختم ہو گئی۔ پھر آپ قوم کو بناتے رہیں بیوقوف، قوم بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف آج منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو تاریخی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیتے ہوئے ضمانت دی تھی، آج جج صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ملزم آتے نہیں ہیں، فرد جرم عائد کرنا ہے۔ ضمانت لیتے وقت تو بڑے وہ ایکٹیو تھے، اب تو نہیں آتے، تو حضور وہ کیوں آئیں؟ آپ نے ان کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے بھی سوال اٹھائے ہیں۔ تو جب
آپ نے اتنا بڑا ریلیف دیا ہے تو پھر برداشت تو کرنا پڑے گا۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز اور ایک اور ملزم کو آج اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ جج اعجاز حسن عوان صاحب نے سماعت کی ہے۔ دوران سماعت شہباز شریف کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت کو شہباز شریف کو ہر حال میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے فرد جرم کی کارروائی کے لیے۔ آج باقی جو ملزمان کی فارمیلٹیز تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں، اور جو ملزمان مفرور تھے ان کو آج اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ باقی ملزمان، کچھ ملزمان ایسے ہیں جن کے وکالت نامے ہی نہیں تھے عدالت میں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ اگلی تاریخ ان کو وکالت نامے جمع کروانے پر دے دی جائے گی، تو یہ ایک بہت بڑا ایک مافیا ہے۔ بہرحال ملک مقصود جو چپڑاسی تھا اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور تفصیلات عدالت نے طلب کر لی ہیں، اور اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ 30 جولائی تک سماعت ملتوی کی جاتی ہے اور 30 جولائی کو پیش ہوں۔ دوسری طرف جو عمران خان نے نیب قانون میں ترمیم کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا اور چیلنج کیا تھا، جس کو جو آنریبل رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے مسترد کر دیا تھا، آبجیکشن لگا کے واپس کر دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے پاس ان چیمبر اپیل پر سماعت ہوئی تھی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف، جو منظور ہوئی اور چیف جسٹس کو وہ فائل بھجوائی گئی تھی۔ آج اس کا تفصیلی فیصلہ آیا اور تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جو رجسٹرار کے آبجیکشنز ہیں وہ درست نہیں ہیں، یہ اہم قومی ایشو ہے اور اس کے اوپر بینچ بننا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے بینچ بنا دیا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، 19 جولائی کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب صدارت کریں گے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ 3 رکنی بینچ ہے۔ نیب کی میں ترمیم کے حوالے سے عمران خان کی درخواست پر 19 جولائی کو سماعت ہوگی، یہ بڑی پیش رفت ہے اور عمران خان کی درخواست بالآخر سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔